नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला हिदायत नहीं दे सकता, जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, हालांकि वो खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं। उनकी किताबों में मौजूद है, तौरात में भी, इंजील में भी, कि नबी आखिरुज़्ज़मा पर हक हैं, मबऊस होंगे, लेकिन उन्होंने हक आने के बाद इनकार किया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता और ऐसे नाइंसाफ़ लोगों को अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों का बदला ये है कि इन पर अल्लाह की भी लानत होती है, फ़रिश्तों की भी लानत होती है और सब लानत करने वालों की इन पर लानत होती है। ऐसे लोग हमेशा अज़ाब में मुब्तला रहेंगे और इन पर से अज़ाब ना हल्का किया जाएगा, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। फिर जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन अगर तौबा करने के बाद वो दोबारा कुफ्र पर आ गए, दोबारा हट दर्मी इख्तियार की, दोबारा नाफरमानी की, दोबारा बदअहदी की, दोबारा सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को सख्त अज़ाब देगा और ऐसे ही लोग गुमराह हैं। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तौबा सिर्फ तौबातुन नसूह के केस में की जाएगी, सच्ची तौबा, वापस पलट जाने की तौबा, अपने अमाल अफ़ाल को दुरुस्त कर लेने के बाद की तौबा। हमारा आज का सबक आयत नंबर 91 से लेकर आयत नंबर 95 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिम मिनल अर्दि ज़हबन वला इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। वो लोग काफिर हुए फिर कुफ्र ही हालत में मर गए, अगर वो ज़मीन भर भी सोना देकर ख़ुद को छूट जाना चाहें तो इनसे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं जिन्हें दुख देने वाला अज़ाब होगा और इनका कोई मददगार भी ना होगा। आखिरत में तो सिर्फ वही अमाल काम आएंगे जो किसी ने अपने लिए आगे भेजे होंगे। अमाल के सिवा ना मालो दौलत काम आएगी, ना कराबतदारी, ना सिफारिश। इस चीज़ की दलील इस आयत में हमें मिल रही है। अगर किसी काफिर के पास सोने के ढेरों के ढेर हों, हत्ता कि ज़मीन भर भी सोना हो, इसकी आरज़ू यही होगी उस दिन कि ये सब दे दिला के जहन्नुम के अज़ाब से अपनी जान छुड़वा ले, मगर ये नामुमकिन होगा। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समझ लेते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे कम अज़ाब वाले दोस्ती से फरमाएंगे, अगर तेरे पास दुनिया हो तो क्या इसे अपनी फ़िदिये में दे देगा, यानी दुनिया का सारा माल हो, सारा ख़जाना हो। वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, जब तो इंसानी शक्ल में था तो मैंने तुझसे इससे आसान तर बात तलब की थी कि तौहीद पर कायम रहना, और कहा मैं तुझे जहन्नुम में दाखिल नहीं करूँगा मगर तू अपने शिर्क पर अड़ा रहा। और ये मुस्लिम की हदीस है। यानी उस टाइम वो आरज़ू करेंगे, हसरत करेंगे दोज़खी के सब कुछ अपना दे दिला के, पूरी दुनिया में भी अगर सोना है उनका, वो सब देकर जहन्नुम के हिसाब से अपनी जान छुड़वा लें, लेकिन उस टाइम ये पॉसिबल नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा और वह किसी को भी अपना मददगार ना पाएंगे। आयत नंबर 92। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम इस वक्त तक असल नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक वो कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह इसे खूब जानता है। यहाँ हमें एक क्राइटेरिया मिल रहा है पक्के सच्चे मुसलमान होने का, नेकी की एक्सट्रीम तक पहुँचने का।
اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے اس نیکی کی حد تک جب تک اپنے مال میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کچھ خرچ نہ کر دو۔ اب اس میں ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے۔ ان میں ایک باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، بیرحہ اس باغ کا نام تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آپ اس باغ میں جایا کرتے اور وہاں سے عمدہ اور شیریں پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہ باغ بے حد پسند ہے۔ میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہو جانے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جو چیز آپ کو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرنے کی یہاں پہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے بیشتر اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور ان میں سے وہ عبارت پڑھو۔ یہ دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے تم نے تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے، تم لوگ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھی بلکہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ یعقوب نے ان چیزوں کو کیوں حرام کیا تھا؟ اس بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ کراہتی تھی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کو عرق نساء کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہیں حرام ہی سمجھ لیا۔ ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے اور اونٹ کی چربی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو۔ آیت نمبر 94، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیکھا دیکھی انہوں نے ان چیزوں کو حرام سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آگے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ نے انہیں حرام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ شروع سے ان کا یہی رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ منسوب کر کے آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دینا۔ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 95، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، لہٰذا تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میں نے پچھلی بھی کافی آیات میں آپ کو اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا لفظ اللہ تعالیٰ بتائیں گے یا یوز کریں گے تو حنیفہ مسلمن ہی یوز کریں گے، یعنی ایک رخ مسلم تھے،
ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ملت ابراہیمی کا یہاں پہ تذکرہ ہے اور اس کی اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی پر نازل ہوتی رہیں، مثلاً ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس سے وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، یہ ہوتا ہے حنیفاً مسلماً ہونا۔ اللہ ہی کو حرام حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اخروی جزا سزا کا مالک و مختار سمجھنا، اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہر پیغمبر کو نبی ماننا، بغیر تفریق کے ان پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی گئی کھانے پینے کی چیزیں کھانا اور اللہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب نہ کرنا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کے کچھ تقاضے جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس حد تک فلفل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔